جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے واقعات ہمیں بزرگوں کی کتابوں میں اور احادیث میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی نرالا اور انوکھا واقعہ یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں۔ بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی، اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ تو کہتے ہیں یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا، تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ ارشاد فرمائے کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی۔ تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی، رحمتیں، برکتیں ساتھ رہیں۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے، موبائل فون لے کے بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا، ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں۔
مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا. امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے. درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہے جو ولیہ ہیں، 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی. آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا. آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کبالے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا. عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائیں. وہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. کمال کی جگہ تھی، اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے. میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو بھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے. یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے. تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے، تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے. تو کہا کہ یہ وہی لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے. اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائیوں؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے. اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہو تو سلام پھر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے.
ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا. سب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے. اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے. جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں. ٹھیک ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پیئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے. وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں. اچھا جب وہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا ہے، مذہبی ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھوڑوا سکتا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں، اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دوں. یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں، تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال، چھوڑ بیان کا کیا کرنا ہے. ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ، اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھائے گا کہ چل یار مزہ نہیں آ رہا باہر چلتے ہیں. وہ نیکی سے رکواتا ہے. سمجھو بات کو، اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا. اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اس نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی. اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تم نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی. اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی. اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا مردود اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لے تو بچنے نہیں دیتا. اور ہم ہیں کہ اس کی ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں. دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں بھائی؟ میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کس طرح؟ بالمن والعذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی. سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے. بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے. کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. تو یہ وار شیطان کے سمجھو. شیطان نیکی کرنے کے بعد جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں. جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے. ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ میں حاضر ہوں. کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے.
پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے، نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا، بھائی میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں۔ تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30th پارے کی۔ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے۔ سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے۔ جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے، کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے۔ وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا، تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے۔ وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا، سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے۔ تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا، اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا، کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی، ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے،
ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے، پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں۔ اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں بزرگ، کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا، وہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، ارحموا من یذوب رأس مالہ، وہ کیا کہتا تھا، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتا ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے، we don't know کب چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے، برف روز پگھل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہو، آج ختم ہونے والی ہو، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے، پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں۔ حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اس لیے بنایا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا ہے، انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے، بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے، ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے۔ اب آتے ہیں سولوشن کی طرف۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں آج 2 باتوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب میں عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں؟ اتنا بیزی آدمی، دنیا میں غرق ہو چکے، بہت سارے مسائل زندگی کے ساتھ ہیں۔ اب غور سے میرے کچھ فارمولے سنتے جائیے اور اس کو امپلیمنٹ اپنی لائف میں کرنے کی نیت کرتے جائیے۔ پہلا نسخہ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو گناہ چھوڑنا، اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتایا نا، اب گناہ کی برائیاں سنو۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، 1-2 ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے۔ نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں
تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے۔ نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے۔ اور نمبر 10، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے نا، میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے۔ باہر میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں وہ بھی کڑوا لگتا ہے۔ کھانا تو کھانا، گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا، دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا ہے، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے۔ مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی، انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات، اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا، ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا۔ اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلا کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں، وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجئے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول، اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، یا موبائل لے جاتا ہے یا فضول ہماری گپ شپ، آپ کے یہاں کہتے ہیں کچہری، وہ کچہری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی، بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا ہے یار، باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے۔ ارے بھائی ساری دنیا کی پنچاک، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے، تیل کتنے کا ہو گیا ہے، آج کل جناب کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی، تم نے کاروبار کرنا ہے اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے، اسی میں گھنٹوں لگ گئے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کرونا میں کتنے مر گئے۔ وہ بھائی آپ کو کیا، کس بات کی پنچات ہے؟ اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو۔ حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا، 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ 8-10 منٹ تو لگتے ہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو سورہ یاسین پڑھتا اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے۔ وہ 10 منٹ بٹھا کر ہمیں آیا، ہم نے 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیا۔
जेब से तस्वीर निकालूं यार 100 बार दुरूद पाक ना पढ़ लूं यार, 5 मिनट का ब्रेक मिला है तो। अल्लाह करे कि ये जहन बने कि हम फजूल कामों से बचे। इतना टाइम हम जाया करते हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप कभी पेपर पे बैठ के अपना टाइम लिखें कि यार मैंने आज पूरे दिन में, ठीक है नौकरी करें, कारोबार को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, नमाजें पढ़ें, इसके अलावा वो घंटे गिने जिसमें हमने कुछ नहीं किया, तो फिर अंदाजा होगा कि यार मैंने कितना जिंदगी का वक्त जाया कर दिया। तो जिक्र दुरूद करते रहिए, फजूल बातों से अपने आप को बचाइए। ऐ काश हम ये जो है हमारा जहन बन जाए। कामिल मुसलमान वो है जो ऐसे काम, ऐसी हरकत और सकनात से बचे जो उसके लिए दीन या दुनिया में मुफीद ना हो। वो काम या कलाम करे जो उसे दुनिया में मुफीद हो या आखिरत में। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए कि दुनिया का फायदा है या आखिरत का है, वो काम तो करूं, ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, सिर्फ जाया कर रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए। अपनी सांसों की गिनती को समझिए, ये अल्लाह पाक ने बड़ी नेमत दी है, अब हमारी मर्जी है हम इनको कैसे जाया करते हैं। तीसरा नुस्खा, पहला क्या था, गुनाह छोड़ दे, दूसरा फजूल कामों से अपने आप को बचाए। अब तीसरा नुस्खा क्या है कि हम अपने जो मुबाह काम है ना, चलना फिरना, उठना बैठना, चाय पीना, खाना खाना, इन मुबाह यानी जायज कामों को नेकियों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। वो कैसे कवर होगा, वो है अच्छी नीयत। ये ऐसी निराली सौगात है कि बंदा अच्छी नीयत की वजह से बगैर अमल के भी सवाब का मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने नेकी का इरादा किया उस पर अमल ना भी कर पाया तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। नीयत अच्छी थी ना, अच्छी अच्छी नीयतें कर लिया करें। अच्छा, एक अमल में कई नीयतें की जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा रुक कर नेकी करने का, अच्छी नीयत करने का जहन बन जाए ना, अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, इतना नीयत के बारे में समझाते हैं। मिसाल के तौर पे आप इज्तिमा में आए, अभी की बात कर लें, आप में से कोई आया भाई बयान सुनूंगा, उसको एक सवाब मिलेगा। किसी ने नीयत की यार मैं जिक्र भी करूंगा, 2 नीयतें हो गई, मैं तो दुआ भी करूंगा, 3 नीयतें हो गई, अब मैं इज्तिमा के बाद मुसलमानों से मुलाकात भी करूंगा, 4 नीयतें हो गई, सलाम में पहल करूंगा, 5 नीयतें हो गई। इज्तिमा में अगर गया और वहां किसी मुसलमान ने रास्ता पूछा तो रास्ता भी बता दूंगा, 6 नीयतें हो गई। 2 मुसलमानों में झगड़ा हुआ, अगर होने लगा तो सुलह करवा दूंगा, 7 हो गई हैं। किसी ने कोई मसला पूछा आता हुआ बता दूंगा, 8 नीयतें हो गई। हो सकता है इज्तिमा में जनाजा आ जाए, अगर जनाजा आया तो जनाजा भी पढ़ लूंगा, 9 नीयतें हो गई। अगर आपका नीयत का जहन है तो आप घर से चले इज्तिमा के लिए हैं, मगर हर कदम पर, हर लम्हे 10-10, 12-12 काम की नीयतें की, 10-12 कामों का सवाब मिलना शुरू हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं जिसका मफहूम ये है कि बंदा जो घर से नमाज के लिए चलता है, वो जब घर के से नमाज के लिए चलता है ना, तो हर कदम पर एक नेकी मिलती है, हर दूसरे कदम पर एक गुनाह माफ होता है। आला हज़रत ने नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए 40 नीयतें लिखी हैं। जो इन 40 नीयतों पर अमल कर ले, नीयत कर ले, अब घर से चलेगा हर कदम पर 40 नेकियां मिलेंगी। तो हम अच्छी नीयतें करने की आदत डालें, तो ये बड़ा आसान सा काम है, लेकिन हमारे नामा या माल में मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अगला नुस्खा ये है कि हम कहते हैं एक तीर से 2 शिकार, इसकी आदत डाल लें। हाथ काम करते हैं ना, नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जबान तो फारिग है ना, तो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह 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 करते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वो वज़ाइफ हैं अहादीस में जिसकी तरगीब दी गई है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये वो अजीम वजीफा है जो नबी पाक फरमाते हैं 2 कलमे हैं जो जबान पर हल्के हैं, मीजान पर भारी हैं, और अल्लाह को बड़े पसंद हैं। वो कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो अगर मेरा ये जहन बन जाए कि मेरी नेकियों का मीटर जारी रहे, तो जबान को अच्छे काम में लगाए रखो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहा करो, इंशाअल्लाह नेकियों का मीटर जारी होगा। पूरा दिन कारोबार करके, नौकरी करके ये हिसाब तो करते हो आज कितने कमाए, कभी ये भी हिसाब कर लो कि आज जन्नत में कितने दरख्त लगाए, आज कितनी करोड़ों नेकियां आप एक दिन में कमा सकते हैं।
اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی, ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں, ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے, 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے, درود کی ایک تسبیح نہیں ہوتی ہے, کلمہ پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدارا اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا, اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا, پیارے آقا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, دودھ پینے کی دعا, پانی پینے کی دعا, پانی کے بعد کی دعا, استنجا خانے میں جانے کی دعا, فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, باہر آنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ یار کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, تو کھانے سے پہلے ثواب, کھانے کے بعد ثواب, پانی سے پہلے ثواب, پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت, اگر یہ دو چیزیں مجھے پتہ چل جائیں, بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا, لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں ہر بار پانی پینے کا ثواب ہے. چپل تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے, سنت کے مطابق پہنوں, لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے, کیا محنت کرنی ہے, سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے. مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں, الدعاء مخ العبادہ, حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا ڈبل فائدہ ہوگا, دعا کا ثواب الگ ملے گا, کام میں برکت اور آ جائے گی. جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی, دعا کر لی, کام بھی اچھا ہو جائے گا, کھانے میں بھی برکت رہے گی, پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا, اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی. اصل چیز مائنڈ ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے, اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. کمال ہے, آسان نیکیاں ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی, آسان نیکیاں. اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب. میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں, آسان پیسے کمانے کا نسخہ, شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ. او ہو بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں, محنت بھی نہ کرنی پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں بھائی. صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا, تو دعائیں یاد کر لیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب بتاؤ نا, اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آج میں جو مختصر وقت میں جو بیان میں بات سمجھانا چاہتا تھا, اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا. اب بادشاہ ہوتا ہے, اس کی مرضی. اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری. بادشاہ کا فرمان تھا, وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے. عجیب و غریب مقابلے ہوئے. بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت, ہم نے چیک کر لیا ہے اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اچھا چیک کر لیا, کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری, اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی. بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا, جیت گیا, ونر. تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے, شدید بیمار. تھا تو بے وقوف, پہنچ گیا بادشاہ کے پاس, کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے. کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا, اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں.
کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بیوقوف، اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے، قبر کیا ہوتی ہے، کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر تو اتنا بڑا محل، زبردست کمرے، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ کہا اچھا؟ بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات، مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام، کنیز، خادمائیں، سرونٹ، اسٹاف، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ وہ بے وقوف تو بات کر گیا، یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا، ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ حیدرآباد میں گھر بن گیا، جنت میں بنا کے نہیں؟ ادھر پیسے بہت، ادھر ہیں کہ نہیں؟ ادھر فون کرو تو چائے آ جاتی ہے، خادم موجود، گھر میں ماسی موجود، گھر میں بیوی تو ہے کام کرنے والی بیچاری، ادھر کون ہے؟ سوچو، ادھر رہ کر ادھر کی تیاری کرنی ہے۔ ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب مرنے کا ٹائم آ گیا اب ذرا آخرت کی تیاری کر لیں، نہیں۔